يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. آچھی کرنوں والا سورج بھی ہے، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند بھی ہے، جگمگانے والے ستارے بھی ہیں، سرب فلک پہاڑ بھی ہے، جلانے والی آگ بھی ہے، بہنے والا پانی بھی ہے، پیر بھی، ولی بھی، فقیر بھی، زندے بھی، مردے بھی. مولا کیا کہنا چاہتا ہے؟ لا کوئی نہیں. فرمایا لا الہ، نبی ہے پر الہ کوئی نہیں. نبی ہے پر الہ کوئی نہیں، ولی ہے پر الہ کوئی نہیں، فرشتے ہیں پر الہ کوئی نہیں. نہ کوئی نبی الہ، نہ کوئی ولی الہ، نہ حضرت علی الہ، نہ کوئی زندہ الہ، نہ کوئی مردہ الہ، نہ کوئی شجر الہ، نہ کوئی حجر الہ، نہ کوئی قبر الہ. شیخ القرآن کے علاقے میں کھڑا ہوں اور شیخ القرآن کا شاگرد ہوں اور اس پہ فخر کرتا ہوں. ایسے بہادر بچے مائیں جنتی ہیں خار خار. روز غلام اللہ خان دنیا میں نہیں آیا کرتے، یہ صدیوں کے بعد آیا کرتے ہیں. بندیال گئے ہمارے گاؤں، ہماری پیدائش سے پہلے کی بات ہے، والد صاحب وہاں ہوتے تھے. بہادری دیکھیے، جرأت دیکھیے، شجاعت دیکھیے. وہاں ہمارا بڑا ٹف مقابلہ ہے، ہم ایک دوسرے کے محلے میں نہیں جاتے. حضرت شیخ القرآن چپکے سے اکیلے اٹھے اور فریق مخالف کی مسجد میں جا پہنچے. تو ہمارے بندیال میں ملک ہیں، ملک چودھری، بڑے بڑے مربوں کے مالک، زمیندار. نیچے دو ملک کھڑے تھے. انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہ کیمل پور سے. کون ہو؟ اپنے چک کا نمبردار ہوں. زمیندار ہوں، نمبردار ہوں. کیسے آئے ہو؟ کہ آپ کے مولوی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. بچی دیا بہنوں میں وہ بھی ملک تھے، ذمہ دار تھے. انہوں نے بھی ذمہ دار ہے، نمبردار ہے. اس نے کہا آؤ جی. مولوی صاحب اوپر بیٹھے تھے. یہ جی کیمل پور سے آئے، اپنے گاؤں کے نمبردار ہیں، مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں. مولوی صاحب بڑے مولوی صاحب تھے، کہنے لگے ہاں جی کیا پوچھنا ہے؟ شیخ القرآن نے فرمایا جی میں نے لا الہ الا اللہ کا میں نہ پوچھنا ہے. اس وقت تو ایڈا بڑا ہو گیا لا الہ الا اللہ کا میں نہ نہیں آتا. جی مانتے نہیں مانتے. اب مولوی صاحب میں نہ کر رہے ہیں جو آپ کرتے رہتے ہیں. کوئی معبود نہیں مگر اللہ. شیخ القرآن نے فرمایا کوئی، میری زبان کا لفظ ہے، میں سمجھ آ گئی. کوئی نہیں، میں سمجھ آ گئی. نہیں رکھی میں نہ، مگر میں سمجھ آ گئی. اللہ سمجھ آ گئی. مولوی جی اے معبود کی ہے، یہ تو میری زبان کا لفظ، یہ تو عربی ہے، کہ میں عربی. ایسا کیا نہیں کوئی عبادت لائق مگر اللہ. شیخ القرآن نے فرمایا نہیں کوئی لائق مگر، سب سمجھ آ گئی. مولوی جی عبادت کی ہے، یہ تو میری زبان نہیں ہے، یہ بھی عربی ہے. اور کچھ وہ مولوی سمجھ گیا بھئی یہ نیرا نمبردار نہیں، یہ یملہ بنے. کہتے ہیں نہیں کوئی پوجا کے لائق مگر اللہ. شیخ القرآن نے کہا نہیں کوئی مگر اللہ. سب سمجھ آ گئی. مولوی جی یہ پوجا کی ہے، یہ تو ہندی ہے، یہ تو
ہندی ہے کہ میں ہندی مانتا پنجابی سمجھا ایسا کیا نہیں کوئی پرستش کے لائق پرستش کے لائق. آپ میں سے یہ لوگوں نے شیخ القرآن کو سنا ہے یا دیکھا ہے یا آپ ان کی محفل میں بیٹھے ہیں تو طبیعت میں ذرا لاؤبالی پن تھا یعنی تیزی تھی. تو جب اس نے کہا نا نہیں کوئی پرستش کے لائق اور پہلے کہہ چکا تھا نہیں کوئی پوجا کے لائق تو شیخ القرآن کہتے ہیں ایڈی ساری پوجا من سمجھ نہیں آئی تو ایڈا سارا پرستش کر رہا یہ تو فارسی ہے اور میں فارسی نہیں جانتا مجھے پنجابی میں سمجھا. اب وہ سمجھ گیا یہ نمبردار یا ذمہ دار نہیں. اس طالب علم نے اشارہ کیا ذرا بجزر گزر پن. شیخ القرآن نے فرمایا کہ مار کے سمجھانا ہی تو من بالکل سمجھ آ گئی کہ انج سمجھانا ہی تو من تک سمجھ نہیں ہے. وہ والد صاحب کو پتا چلا بڑی مشکل سے ادھر کے ملک ہمارے جو ملک تھے یہ گئے بڑی مشکل سے حضرت شیخ القرآن کو اٹھا کے لائے تو والد صاحب اور شیخ القرآن بڑے بے تکلف تھے تو والد صاحب ناراض ہونے لگے کی فائدہ ہو رہا اتنے جان کا کیوں گئے تھے آپ کچھ ہو جاتا تو کوئی فائدہ ہوا. تو شیخ القرآن کہتے ہیں مولانا دو ملکوں دے پیرا تلو زمین میں کٹ آئی ہوں میں اٹھ کے آ رہے ہیں تو ملک اس مولوی نو آکھدے پے ہیں بھئی شک سن بھی پے گیا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان. لا الہ سجدے کے لائق کوئی نہیں. لا الہ غائبانہ پکارے سننے والا زور سے کہو یار غائبانہ پکارے سننے والا. لا الہ نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں. مشکل کشا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں عالم الغیب کوئی نہیں حاضر ناظر کوئی نہیں بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں صحت اور شفا بچنے والا کوئی نہیں جیل سے رہائیاں دینے والا کوئی نہیں معز کوئی نہیں مذل کوئی نہیں عزیز کوئی نہیں موتی کوئی نہیں مانے کوئی نہیں. بنگیالوی کہتا ہے لا الہ داتا کوئی نہیں داتا کوئی نہیں گنجبخش کوئی نہیں غوث اعظم کوئی نہیں دستگیر کوئی نہیں لجپال کوئی نہیں غریب نواز کوئی نہیں کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ. یہ ساری صفتیں ہیں تو صرف کس کی صفتیں ہیں. میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو الہ کا معنی بتاتے ہوئے اس پر قرآن کی بارش برسا یا یہ آیت الکرسی پڑھیے یا یہ سورت آل عمران کی ابتدا پڑھیے یا یہ سورت طٰہٰ کی ابتدا پڑھیے یا یہ سورت القصص پڑھیے. اللہ نے جہاں اپنی الوہیت کا معبودیت کا ذکر کیا وہاں ساتھ فرمایا عالم الغیب بھی میں ہوں مختار کل بھی میں ہوں. وہاں اللہ اپنی انہی دو صفتوں کا ذکر کرتا. لیکن میں آپ کو اتنی آسان طریقے سے الہ کا معنی سمجھاؤں گا. یہ ہے میرے نبی کی آمد کا مقصد. اگر آپ توجہ کریں گے میں بڑے آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دوں گا. ہے توجہ آپ کی؟